بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک بہت پوچھا جانے والا سوال، ایک اہم سوال جس پہ ہم بات کریں گے کہ کیا نماز سے، قرآن سے جو ہے وہ ہمارا ڈپریشن جو ہے وہ کنٹرول ہو سکتا ہے، کم ہو سکتا ہے، یا کسی بھی مذہب کی جو عبادت ہے وہ انسان کو لائٹن کر سکتی ہے، انسان کو ہلکا کر سکتی ہے، ڈپریشن، انزائٹی سے، ان چیزوں سے باہر نکال سکتی ہے۔ تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں۔ یہ ویڈیو صرف اسپیسیفکلی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ ویڈیو ہر مذہب کے لیے ہے۔ اس میں ہر مذہب کی چیزیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ ایک بیسک سی چیز میں جو ہے وہ کلیئر کر دوں گا، وہ ہر مذہب میں امپلیمنٹ ہوتی ہے۔ پہلی چیز تو یہ میں تھوڑی سی اس چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، وضاحت یہ ہے کہ موسٹلی لوگ جب ڈپریشن میں، انزائٹی میں، اسٹریس میں، ان چیزوں میں آتے ہیں تو وہ مختلف طرح کی چیزوں کا سامنا کرتے ہیں، اور وہ مختلف طرح کے جو ہے وہ علاج معالجے بھی کرتے ہیں۔ ان سب کے بعد ان سب سے ان کو اتنا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا۔ جب ان کو اتنا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا، اور دوسری چیز ان کے ذہن میں ایک فیئر آف ڈیتھ بھی ہوتا ہے کہ یار وہ مر گیا تھا، میں بھی مر جاؤں گا، تو وہ جو فیئر آف ڈیتھ ہوتا ہے ان کو ان کے کریٹر کے قریب کر دیتا ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب ہمیں عبادت کے کاموں میں اپنی زندگی لگانی چاہیے، مر تو جانا ہے ہم نے، یا ہمیں خوشی نہیں مل رہی تو ہمیں عبادت کے کاموں میں اب جو ہے نا وہ زندگی لگانی چاہیے۔ اور یہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ جی آپ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، تو میرے خیال سے جو ڈپریشن میں لوگ آتے ہیں، جو ذہنی پریشانی میں لوگ آتے ہیں، وہ بیچارے تو بہت زیادہ جو ہے وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی ان کو جو ہے عبادت میں وہ سکون نہیں مل رہا ہوتا، ان کو سیلف سیٹسفیکٹری وہ نہیں مل رہی ہوتی، اس طرح سے وہ نہیں کر پا رہے ہوتے جس طرح وہ کرنا چاہیے ان لوگوں کو۔ بیسیکلی یہ جو آپ کو سوچ ہے نا، یہ سوچ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہی اس لیے ہے کہ آپ اس کے آگے جھک سکیں، آپ اس کے آگے جو ہے نا وہ اپنے بنانے والے کو مان سکیں، اور اس کی جو ہے وہ اپنے اس کے آگے جھک جائیں کہ بھائی یہ چیزیں تمہارے کنٹرول میں نہیں ہیں، یہ اس کے کنٹرول میں، اور وہ جیسے چاہے انسان کو کر سکتا ہے۔ اب ان سب کے بعد جو مسلمان ہوتے ہیں وہ تو نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جو ہندو ہوتے ہیں وہ بھی اپنی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو کرسچن لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اپنی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ڈپریشن کے بعد بھی اور ڈپریشن میں بھی، لیکن پھر بھی ان کو اس طرح کی ریلیکسیشن نہیں مل رہی ہوتی، اس طرح کا سکون نہیں مل رہا ہوتا، کیونکہ مذہب ہے نام سکون کا، عبادت ہے نام سکون کا۔ آپ اپنے مذہب کے ساتھ جڑ جائیں گے تو آپ سکون میں آ جائیں گے، آپ اگر عبادت کریں گے تو آپ سکون میں آ جائیں گے۔ عبادت نام ہی سکون کا ہے۔ جس عبادت میں آپ کو سکون نہ ملے وہ پھر آپ نے ایکسرسائز کی ہے، کیونکہ ایک کام ہوتا ہے کام کا کرنا، ایک کام ہوتا ہے اس کام کو یقین کے ساتھ کرنا۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ تو دونوں کاموں میں جو فرق آ رہا ہے وہ یقین کا فرق آ رہا ہے۔ اگر آپ عبادت کو یقین کے ساتھ کرو گے تو وہ عبادت آپ کو سکون دے گی، اگر آپ اس عبادت کو یقین کے بغیر کرو گے تو وہ صرف آپ کو تھکاوٹ دے گی، صرف آپ کو مزید پریشان کرے گی، آپ کا مزید جو ہے وہ ذہنی سٹریس بڑھائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کہو گے کہ یار میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میری دعا کو کیوں نہیں قبول کر رہا، میں تو اللہ سے کوئی چیز مانگ رہا ہوں، میرا اللہ مجھے کیوں نہیں کوئی چیز دے رہا۔ آپ مزید اپنی عبادت کے بدلے میں اللہ سے کچھ مانگے گی، اور جب اللہ آپ کو نہیں دے گا، کیونکہ جس طرح کی عبادت وہ آپ سے چاہ رہا ہے آپ اس طرح کی عبادت نہیں کر رہے اور اس یقین کے ساتھ نہیں کر رہے، تو پھر آپ یقیناً مزید پریشان ہو جائیں گے، مزید ڈپریشن میں چلے جائیں گے۔ تو چونکہ مذہب ہے نام یقین کا، تو عبادت ہمیشہ یقین کے ساتھ کی جائے۔ جو عبادت یقین کے ساتھ ہوگی وہی کارآمد ہوگی، وہی آپ کو کوئی پھل دے گی۔ عبادت تو آپ کی قبول ہو جائے گی، لیکن اگر آپ کہو نا کہ مجھے پھل چاہیے، مجھے اللہ سے جو میں مانگتا ہوں مجھے وہ چاہیے، تو پھر اس کے لیے آپ کو یقین بھی چاہیے۔ اب یقین کس طرح کا ہونا چاہیے وہ میں ویڈیو میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں۔ اب بات ہے یقین کی، تو پہلے جو ہے وہ ایک کرسچینٹی کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ کے یقین کے اس پیرامیٹرز کو لے کے، اور دوسرا جو ہے وہ مسلمز کے لیے جو ہے نا وہ ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں کہ یہ جو ہے آپ کو سارا کلیئر کر دے گا کہ آپ ابھی کیا کر رہے ہیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ کرسچینٹی کا واقعہ یہ ہے کہ ڈاکٹر جوزف مورفی اپنی بک میں لکھتے ہیں دی پاور آف یور سب کانشیس مائنڈ میں، کہ ان کے ایک ریلیٹیو تھے، ان کو بلڈ کینسر ہو گیا، انہوں نے اس پہ بہت سے علاج کروائے، لیکن ان کو کہیں سے بھی آرام نہیں مل سکا۔ ایک دن ان کا بیٹا جا رہا تھا تو ان کے بیٹے کو سڑک کنارے ایک کراس کا سائن ملا، جو کہ ان کے عقیدے کے مطابق کراس کا سائن تھا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے وہ اٹھایا اور اس کو صاف کیا اور گھر لا کے اپنے والد کو دے دیا اور کہا کہ ابو جی، پپا جی، ڈیڈی جی، یہ وہ کراس ہے کہ یہ جس کے پاس ہوتا ہے اس کو جو بھی طرح کی، جس بھی طرح کی ذہنی پرابلم ہو، جسمانی پرابلم ہو، کسی بھی طرح کی کوئی بھی پرابلم ہو، اس کی وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس کے باپ نے وہ لے لیا اور روزانہ اس یقین کے ساتھ وہ اس کو دیکھتا رہا اور اس سے کرتا رہا کہ جی ایک نہ ایک دن میں اس سب سے نکل کے باہر آ جاؤں گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بندہ
ठीक हो गया। अब सवाल यहाँ ये बनता है कि क्या एक लकड़ी का क्रॉस जो जमीन पे पड़ा है, जिसके अंदर खुद इतनी ताकत नहीं कि वो वहां से उठ के कहीं जा सके, लेकिन उसने उस बंदे को ठीक कर दिया। अब सवाल ये बनता है कि क्या उस लकड़ी के टुकड़े ने उस इंसान को ठीक किया, कि उस यकीन ने उस इंसान को ठीक किया? यकीनन उस यकीन ने उस इंसान को ठीक किया, कि उसका यकीन था कि ये मुझे ठीक कर सकता है। तो जब आपका यकीन जहां बन जाता है, आप वहीं से ठीक हो जाते हैं। मैं इसकी आपको एक छोटी सी मिसाल मजीद इसको क्लियर करने के लिए देता हूँ। फर्ज करें आपको मैं एक टैबलेट देता हूँ और वो टैबलेट 100 लोग ऐसे हैं जो उससे ठीक हो चुके हैं, लेकिन ये बात आपको नहीं पता। फर्ज करें 10 लोग हैं जो आपके इर्द गिर्द हैं, जिन पे आप बहुत ज़्यादा, जो आपकी कोऑर्डिनेशन आपकी स्ट्रांग है। वो 10 लोग कहते हैं कि हमने भी ये दवाई खाई थी, हमें कोई जो है ना वो फर्क नहीं पड़ा। अब आप बताएं, आप 11वें बंदे हो, आप वो दवाई खाओगे, वो दवाई जितनी भी काबिल है आप पे असर करेगी? नहीं करेगी। तो फिर चीज कहाँ है? बात वही है यकीन, कि जब आप यकीन के साथ कोई चीज खाएंगे, और यकीन बनता कैसे है? यकीन बनता ही ऐसे, या तो हम किसी चीज को देखते हैं, सुनते हैं, या हम जो है वो हमारे सेल्फ बिलीव्स होते हैं। ये सब चीजें जो है हमारे एक्सपीरियंसेस से आती है। मैंने डिफरेंट वीडियोस में बिलीफ सिस्टम के ऊपर बहुत सी वीडियोस बनाई है, वो जो आपको मजीद क्लियर कर देगी। अच्छा, अब बात करते हैं मुसलमानों के बिलीफ के हवाले से। मुसलमानों की एक जो है उसमें करके एक मैं छोटा सा वाक़या शेयर करना चाहूँगा। जो लोग नॉन मुस्लिम हैं, मैं उनको भी ये चीज़ कहूँगा कि वो थोड़ा सा ना ज़रा अपने मज़हब के बारे में ज़रूर स्टडी करें, और मज़हब जो है, जो आपका कोर मज़हब है, उसके ऊपर करें। मैंने बहुत से ऐसे रिलीजन्स में देखा है जिसमें शराब भी अलाउ कर दी है, ज़नाकारी भी अलाउ कर दी है। आल्दो कि ये चेंजेस हैं जो मुख्तलिफ लोगों ने की हैं, जो आपके मज़हब के ख़िलाफ़ हैं, जो नहीं चाहते कि आप अपने मज़हब को रियल टाइम सीखो। तो आप भी अपने रियल मज़हब को सीखो, और रियल मज़हब में जब आप जाओगे, आप देखोगे तो वहाँ आपको इस्लाम का जिक्र मिलेगा। तो जब आपको इस्लाम का जिक्र मिलेगा, तो मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो अपने मज़हब को पढ़ के कन्वर्टेड जो है वो मुसलमान हुए हैं, और वो इस चीज़ के तरफ आए हैं। क्योंकि मैं यहाँ किसी को फोर्स नहीं करता कि वो जो है वो मुसलमान ही हो जाए, नहीं, लेकिन आप स्टडी ज़रूर करो, दीन के बारे में ज़रूर करो। अब मैं मुसलमानों के लिए एक किस्सा जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। ये आल सब के लिए, सब इंसानों के लिए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब अपनी बस्ती से निकले, और जैसा कि ये किस्सा तो मैं मुख्तसर सा करके आपको बयान करना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं पूरे किस्से में गया तो बहुत जो वाक़या बहुत लंबा है। तो क्या हुआ कि हज़रत जो यूनुस अलैहिस्सलाम जो थे, जब वो अपनी बस्ती से निकले, तो उनका जो अल्लाह ताला ने जो है उनको एक हुक्म दिया हुआ था कि 3 दिन तक तुम अपनी कौम को जो है वो वार्निंग दे दो। अगर 3 दिन तक ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, तो 3 दिन तक जो है ना वो इनके ऊपर अजाब आएगा। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने देखा कि 3 दिन पूरे होने वाले हैं और अल्लाह का अजाब आने वाला है, इसलिए वो पहले ही जो है ना वो अल्लाह ताला की जो है वो उन्होंने वही का भी वेट नहीं किया, और वो जो है वो समंदर की तरफ चले गए। जब वो समंदर की तरफ गए तो वहाँ कश्ती में बैठे, अभी कश्ती में बैठे ही थे, आधा जो है वो सफ़र उन्होंने तय किया, एकदम जो है वो समंदरी तूफ़ान आया और कश्ती जो है वो डगमगाने लग पड़ी। तो जो कश्ती चलाने वाला था उसने कहा जी कि इनमें से एक बंदा कम करना पड़ेगा। तो एक बंदा जो कम करने के लिए था, कौन सा बंदा कम करते, वहाँ तो कितने लोग बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा यहाँ हम पर्चियाँ डाल लेते हैं, कुरानदाजी कर लेते हैं। तो उस कुरानदाजी में जो पहला नाम आया वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का आया। तो सब लोगों ने कहा यार ये तो बंदा बड़ा नेक है, ये तो अल्लाह का बड़ा नेक और परहेजगार बंदा है, गलती से इसका नाम आ गया होगा, हम दूसरी पर्ची डालते हैं। फिर दूसरी पर्ची डाली, फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। इस बार हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम समझ गए थे कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तीसरी बार फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। जब तीसरी बार आया तो दिल में उनको कंफर्म हो गया था कि मेरा रब इस बात पे नाराज़ हो गया मुझसे कि मैंने उसके हुक्म का वेट नहीं किया। तो जिसके बाद फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो है वो दरिया में, समंदर में चले गए। जब वो समंदर में गए, बड़ी मछली जो वेल मछली होती है उसने उनको निगल लिया। जब वो निगल लिया तो वो पेट में रहे, पेट में चले गए उनके। मुख्तलिफ जो है वो इसमें राय है, कुछ लोग कहते हैं कि 40 दिन रहे, और कुछ लोग कहते हैं 3 दिन 3 रातें रहे। चले आप इसको कम से कम भी कर लें, 3 दिन 3 रातें। अब सवाल ये बनता है 3 दिन 3 रातें वो कैसे जिंदा रहे? खुराक कोई नहीं है, मछली के पेट में गंद है, बू है, ऑक्सीजन का लेवल नहीं है, और डर है, खौफ है, अंधेरा है। इन सब चीज़ों में वो कैसे जिंदा रहे? कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने उनको जिंदा रखा? आप जरा इसके ऊपर जरा सा गौर करेंगे ना तो आपको क्लियर कर देगा, और एक बार जरा खुद को रख के उस सिचुएशन पे देखें। पहली बात तो ये कि आप अगर इतने इबादत गुजार हो जाएं
ٹھیک ہے, وہ تو انبیاء اکرام میں سے تھے نا, آپ ان کا تو درجہ نہیں انسان کمپیریزن کر سکتا. لیکن آپ سوچ لیں کہ میں کوئی بھی XYZ بندہ, اس نے بڑی عبادت کی ہے, میں تو تھوڑی سی نماز پڑھ کے اللہ سے کہتے ہیں نا کاروبار نہیں چل رہا, تو اللہ جی کیوں نہیں چل رہا, ٹھیک ہے. سوچ لیں ہم نے بہت عبادت کر دی, ہم نے کوئی 10,000 لوگوں کو تبلیغ کر دی, اور وہ 10,000 کے لوگ ہمارے خلاف ہو گئے, انہوں نے کہا جی نہیں تو جھوٹا بندہ ہے. تو ہم وہاں سے نکل گئے, اور ہم جب نکلے تو آگے سے ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ کشتی جو تھی وہ ہماری ڈوبنے لگ پڑی, اور لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ اس بندے کی وجہ سے جو ہے وہ کشتی ڈوب رہی ہے. تو آپ کا کیا ہوگا؟ اور اس کے بعد پھر آپ مچھلی کے پیٹ میں چلے جاؤ, آپ کی کیا ہوگا؟ آپ کی بلیفز کہاں جائیں گی؟ ابھی آپ صرف نماز اور قرآن پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اتنا کچھ جو ہے وہ مانگ رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں کیوں نہیں دے رہا. آپ کو پتہ ہے در حقیقت انسان یہی غلطی کرتا ہے. انسان اللہ کو آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے, اللہ کو صرف آپ سے نیت چاہیے, وہ یقین چاہیے. اس کو آپ کے سجدوں سے کچھ نہیں ہے, اس کو آپ کی یہ نمازوں سے, قرآن پڑھنے سے کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو شاید ہم سے زیادہ منافق لوگ ہم سے زیادہ کرتے ہوں, منافق ہم سے زیادہ نماز پڑھتا ہے, زیادہ قرآن پڑھتا ہے, لیکن پھر بھی اس کے ہاں یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاں نا, اس کا یہ سب جو ہے نا وہ معنی نہیں رکھتا. تو معنی کہاں آتا ہے؟ نیت, معنی یقین کا. آپ جب کوئی کام یقین کے ساتھ کرتے ہو, نیت کے ساتھ کرتے ہو نا, تو وہ کام بھی اپنا ایک اصل و رسوخ اپنے رب کے ہاں رکھتا ہے. اور یار دیکھو, اگر اللہ تعالیٰ ہماری کوئی بات جو ہے یا ہماری کوئی دعا جو ہے وہ قبول نہیں کرتا, ہمارے پاس تو اختیار ہی ہے نا کہ ہم جو ہے وہ نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں. یہ اختیار ہے ہمارے پاس. اس کام کا ہو جانے کا تو اختیار نہیں ہے نا بھائی. یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے کہہ دیا کہ جی آپ سارے کام بھی کر سکتے ہو. نہیں, ہم سے دعا کرتے ہیں نا, اور یہی کر سکتے ہیں. مالک کا کام ہے کہ وہ آگے ہمیں جو ہے وہ جو ہے اس کا کچھ دے یا نہ دے. آپ اور میں کون ہوتے ہیں؟ اور ہم لوگ اپنے دین کی مانتے ہی نہیں ہیں یار. اگر ہم اپنے دین کی مان لیں تو ہم ڈپریشن اور انزائٹی میں کیوں آئیں؟ آپ ذرا غور سے سوچو اس بات کو کہ میں نے یہ جو بات کہی ہے کہ میں نے کیا کہی ہے, اور میں نے پورے ہوش و حواس میں کہی ہے کہ اگر آپ اپنے دین کی مان لو تو آپ ڈپریشن اور انزائٹی میں آؤ ہی کیوں؟ سنو اب یہ بات میں نے کیا کہی ہے. دین کہتا ہے جلدی سو جلدی اٹھو, فجر کی نماز باجماعت پڑھو, پھر اس کے بعد آپ واک کرو, پورا دن کام کرو, مغرب کے بعد آپ رات کا کھانا کھا لو, عشاء کے فوراً بعد آپ اپنے قیام کا انتظام کرو, جھوٹ نہ بولو, دوسروں کے بارے میں دل میں نفرت نہ رکھو, جو چیز ہے اس پہ لالچ نہ کرو, عبادت کرو, یقین کے ساتھ عبادت کرو, اور اس یقین کے ساتھ زندگی گزارو کہ تم جس حال میں بھی ہو اس حال میں خوش ہو. دوسروں کو معاف کر کے چلو, صدقہ خیرات زکوٰۃ دے کے چلو. اب آپ بتاؤ, ہمارے دین نے ہمیں ہر چیز کلیئر بتا دی, اگر ہم نہیں کریں گے تو obviously ہم ڈپریشن میں ہیں گے. آپ کو پتہ ہے ابھی میں اور آپ جس اسٹیٹ میں ہیں, ہم کیوں ہیں؟ ہم صبر نہیں کر رہے, ہم شکر نہیں کر رہے. اب آپ دیکھیں, اگر آپ سوچیں کہ میں پورے دن میں اگر 10 منٹ بھی اچھا ہوں تو آپ اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ میں جو ہے باقی ٹائم کیوں برا ہوں. اب یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ آپ 10 منٹ بھی اچھے ہو سکتا ہے 10 منٹ بھی برے ہو جائیں, تو پھر کیا کرو گے آپ؟ تو جب آپ 10 منٹ پہ شکر کرنا شروع کر دو گے نا, اللہ تعالیٰ 10 کو 20 کر دے گا, 20 کو 40, اور 40 کو 2 گھنٹے, 2 گھنٹوں کو 4 گھنٹے, 4 گھنٹوں کو 6 گھنٹے, اور پھر 24 گھنٹے آپ ٹھیک ہو جاؤ گے. 24 گھنٹے آپ خوش ہو جاؤ گے. زندگی میں کبھی بھی خوشی باہر سے نہیں آتی, خوشی اندر سے آتی ہے. کبھی بھی سکون باہر سے نہیں آتا, اندر سے آتا ہے. کوئی ایسی چیز جو آپ کو سکون دے سکتی ہو. سکون کہاں ہے؟ اندر ہے نا. تو چیز آپ کو سکون نہیں دے سکتی, آپ کی اپنی ذات آپ کو سکون دیتی ہے. وہ جو بھی آپ گیجٹ تھوڑی دیر کے لیے استعمال کرتے ہو وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے. تو اس چیز کو آپ سمجھیں کہ آپ جس حال پہ ہیں یہ حال آپ کا بدلا جا سکتا ہے. جیسے قرآن میں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی جو یہ خطا تھی, جو ان سے جو خطا جانے انجانے میں سرزد ہو گئی, تو اس کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پوری زندگی یہ اسی حال میں رہتے, اور جب قبروں سے مردے اٹھائے جاتے تو یہ بھی اسی حال میں اٹھائے جاتے. اللہ تعالیٰ کو اتنی سی بات ان کی ناپسند گزر گئی, اتنی سی بات, اور ہم کتنی کتنی بڑی باتیں کرتے تھے, اور پھر اس کے بعد کتنے کتنے بڑے انعاموں کے جو نہیں ملتا تو کیوں نہیں ملتا. پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ آپ اگر اس دعا کو پورا غور فرماؤ تو اللہ تعالیٰ کے اس نیک بندے نے اپنے اوپر ہی ہر چیز رکھی تھی, اور کہا تھا کہ اللہ تو بالکل
صاف ہے، تو بالکل شفاف ہے، تو غلطی سے پاک ہے، میں غلطی کر گیا۔ آپ اور میں تھوڑی سی عبادت کرتے ہیں۔ اب میں نے ایک دن بیٹھے ہوئے اپنی امی سے کہا، میں نے کہا امی جی آپ تو کہتی تھی نمازیں پڑھا کر، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، پھر بھی میرا بزنس نہیں چلتا۔ میری امی ہنس پڑی۔ میری امی کہا اگر تو نماز اور قرآن یہ سوچ کے پڑھتا ہے نا کہ تجھے تیرا اللہ بہت کچھ دے گا، تو پھر تو نہ پڑھا کر۔ تو عبادت لالچ کے لیے نہیں ہوتی، عبادت کبھی بھی لالچ کا نام نہیں ہے۔ عبادت انسان اپنے سکون کے لیے کرتا ہے، کہ یہ تو نہیں کہ آپ کو کچھ نہیں مل رہا تو آپ عبادت کو کوسنا شروع کر دو گے کہ میں تو اللہ کو کتنا کچھ دے رہا ہوں۔ آپ کچھ بھی نہیں دے رہے، یقین کریں، جتنا کچھ اس نے آپ کو دے دیا نا، اس کے بدلے میں آپ اسے ایک رائی کا دانہ بھی نہیں دے رہے، اور نہ آپ دے سکتے۔ انسان کی کیا اوقات ہے یار، انسان کی اوقات نہیں ہے۔ انسان صرف اپنی اوقات سے بڑھ کے جم مار رہا ہے، اپنی اوقات سے بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہا ہے کہ جی میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ۔ کچھ بھی نہیں کیا بیٹے تم نے، نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ ہماری اوقات کہاں ہے؟ ہماری اوقات ہے صرف صبر کی اور دعا کی۔ یہ دو کام کر لیں نا ہم، تو زندگی ہماری خوشحال ہو جائے۔ یہ دو کام میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، دو کام طریقے سے کر لو۔ ایک تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرتے رہو کہ اللہ میرے حال پہ رحم فرما، اور دوسرا جس حال میں اس حال میں صبر کرتے رہو۔ یہ دو چیزیں آپ کو وہاں پہنچا دے گی جہاں آپ سوچ بھی نہیں رہے۔ اور ہمیشہ اللہ سے سیدھا راستہ مانگو، سیدھا راستہ۔ بعض دفعہ ہم غلطی کر کے بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ اللہ سے ہمیشہ سیدھا راستہ مانگو کہ اللہ کیا میں جس راستے پہ چل رہا ہوں وہ وہی راستہ ہے جس کا تو ذکر کرتا ہے، اور یہی کامیابی کا راستہ ہے کیا؟ تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے سیدھا راستہ مانگو گے، کامیابی کا راستہ مانگو گے، ان لوگوں کا راستہ مانگو گے جس پہ اللہ نے انعام رکھا ہے، تو اللہ آپ کو انعام دے گا۔ کیوں نہیں انعام دے گا؟ وہ تو مانگنے والوں کو بے شمار دیتے ہیں۔ آپ نماز بھی پڑھتے ہو، قرآن بھی پڑھتے ہو، عبادت بھی کرتے ہو، پھر بھی سکون نہیں آتا۔ اب آپ کو پتہ چلا کیوں نہیں آتا؟ اس لیے نہیں آتا کہ جیسا کرنا چاہیے ویسے نہیں کر رہے۔ آپ ایک عبادت ہے جس کو، نماز تو سب پڑھتے ہیں، کچھ اس سے سکون لیتے ہیں، کچھ بے سکون ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نماز پڑھ کے بھی ہمیں سکون نہیں مل رہا، نماز پڑھ کے بھی ہمیں کوئی سیٹسفیکٹری نہیں ہو رہی، قرآن پڑھ کے بھی ہمیں کوئی سیٹسفیکٹری نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ یقین کی کمی۔ اور آپ تھوڑا دے کے بہت کی ایکسپیکٹیشنز لگا رہے ہو، جو آپ کر رہے ہو اس سے آپ خوشی نہیں ہو رہے، اور اس کو یقین سے نہیں کر رہے۔ کیا آپ کے لیے نماز اور قرآن پڑھنا کسی توفیق سے کم نہیں ہے؟ بہت سے لوگ ہیں جو بے نمازی ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جو نماز قرآن پڑھتے ہی ان کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر اتنی اپرچونٹی دی ہے تو آپ اس چیز پہ ہی خوش ہو جاؤ یار، چھوڑ دو باقی ساری چیزیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دے ہی دے گا۔ دینا تو ہے اس نے، آج نہیں تو کل، اور کیا پتہ آپ کو دے دیا ہو، آپ اپنی فطرت کے مطابق، اپنی عادت کے مطابق اور چاہیے پہ لگے ہو۔ جب آپ صبر شکر کرتے ہیں نا، پھر ہی آپ چیزوں کو جو ہے وہ اصل میں دیکھ پاتے ہو۔ میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو بالکل ٹھیک ہو چکے ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک 110% ہو کے، لیکن اس چیز کو دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے۔ یہ تو چیزوں کے دیکھنے اوپر ہے نا۔ آپ جب دیکھو گے کہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں تو آپ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ دماغ ہے، اس کا ایک بلیف سسٹم ہے۔ آپ جس چیز پہ یقین کر لو گے، دماغ اسی کو سچ مان لے۔ آپ کا جو یقین ہوتا ہے نا، یہ آپ کی طاقت ہوتی ہے، یہ آپ کی پاور ہوتی ہے۔ تو آپ سے اگر نہیں ہو پا رہا تو مطلب آپ نے یقین کر لیا کہ مجھ سے نہیں ہو پا رہا۔ اب آپ نے یہ بھی یقین کر لیا کہ میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، میں قرآن بھی پڑھ رہا ہوں، پھر بھی مجھ سے نہیں ہو رہا۔ اب اس یقین کو بدل کیوں نہیں دیتے کہ یار میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے میں بہتر ہو رہا ہوں۔ آپ اس ایک نئے یقین کو اپنے اندر کیوں نہیں آنے دیتے؟ آپ خود عادتاً یہ سب کر رہے ہیں کہ مجھے عادت پڑ چکی ہے کہ میں نے اچھی چیز کو دیکھنا ہی نہیں ہے، میں نے صرف بری چیزوں کو خود میں نوٹس کرنا ہے۔ تو جب آپ خود میں بری چیزوں کو نوٹس کریں گے تو بری چیزیں آپ کو دکھائی دیں گی، اچھی کیسے دکھائی دیں گی؟ اگر آپ اچھی چیزیں دیکھنے کی عادت ڈال لیں گے تو بلکہ میں آپ کو کوئی بری چیز بھی نہیں دکھائی دے گی۔ باقی اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری دنیا اور آخرت دونوں آسان فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ بھی ہمیں ای میل کر سکتے ہیں askkamransharif@gmail.com پہ، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔